ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے بنو آپریشن میں سیکیورٹی فورسز کی بر وقت کارروائی، 25 دہشت گرد مارے گئے، 3 کو گرفتار کیا گیا، 7 نے ہتھیار ڈالے۔ ڈی جی ISPR میجر جنرل احمد شریف نے بتایا CTD دفتر میں 35 دہشت گرد زیر تفتیش تھے، ایک دہشت گرد نے افسر کو یرغمال بنایا۔ دسمبر 2022 کو بنو میں CTD کمپلیکس میں موجود زیر تفتیش تھے 35 دہشت گرد۔ ان میں سے ایک نے CTD کے ایک جوان کو قابو میں کر کے اس کا ہتھیار اسے چھینا اور اپنے دیگر زیر تفتیش ساتھیوں کو آزاد کروا لیے۔ ان لوگوں نے CTD کمپلیکس میں موجود جو مال خانہ ہے اس میں ضبط شدہ جو ہتھیار ہیں ان کو اپنے قابو میں لے لیا اور فائرنگ شروع کر کے CTD کے ایک سپاہی کو شہید کر دیا، جبکہ ایک زخمی ہوا جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ باہر سے وہاں سے کوئی حملہ نہیں ہوا۔ سیکورٹی فورسز کا ایک JCO جو کہ تفتیش کے لیے CTD کمپلیکس میں موجود تھا، SM خورشید صاحب، وہ یرغمال بنا لیے گئے۔ فائرنگ کی آواز جیسے ہی سنتے ہی سیکورٹی فورسز وہاں پہنچی اور انہوں نے کمپلیکس کا محاصرہ کر 48 گھنٹے میں بھرپور کوشش کی گئی کہ دہشت گرد بلا مشروط سرنڈر کر دیں، جبکہ جو دہشت گرد تھے وہ افغانستان جانے کے لیے محفوظ رستہ مانگ رہے تھے۔ دہشت گردوں کے اس مطالبے کو مکمل طور پر رد کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز نے CTD کمپلیکس پہ بھرپور آپریشن شروع کیا۔ آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور مرحلہ وار کمروں کی کلیئرنس کی گئی۔ اس دوران انتہائی بہادری سے ہمارے جوان لڑے اور شدید فائرنگ کے تبادلے میں 25 دہشت گرد مارے گئے، 3 گرفتار ہوئے اور اس دوران 7 دہشت گردوں نے سرنڈر کر دیا۔ اس پوری کارروائی میں صوبیدار میجر خورشید اکرم جو کہ یرغمال بنائے ہوئے تھے وہ بھی بڑی بہادری سے لڑے اور شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ ان کے ساتھ سپاہی سعید اور سپاہی بابر، وہ بھی پاکستان اور اپنے وطن کے اوپر قربان ہوئے۔ دوران آپریشن سیکورٹی فورسز کے 3 افسران سمیت 10 جوان زخمی بھی ہوئے۔ شیخ رشید پنڈی میں تقریب سے خطاب کریں۔ پرویز الہی نے رپورٹر کے انٹرویو میں میرا 3 دفعہ نام لے کر گلے شکوے کیے ہیں، لیکن میں گلے شکوے نہیں کروں گا کیونکہ میں وقت کی نزاکت کو سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک زیادہ عزیز اور عظیم ہے، اس لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا نوٹس نہیں لینا چاہیے۔ 2 دفعہ اور 3 دفعہ انہوں نے ذکر کر لیا، خیر ہے، کوئی بات نہیں، میں بڑا دل رکھتا ہوں۔ جی دیکھیں، عوام میں جا سکتے ہوتے تو الیکشن نہ کرا لیتے۔ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے، بلدیہ کے اسلام آباد کے الیکشن سے بھاگ گئے ہیں۔ جو لوگ اسلام آباد کے بلدیہ کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں وہ ملکی الیکشن کی طرف جائیں گے؟ کبھی نہیں جائیں گے۔ جی شمی، شارٹ سوال کیا کرو نا ارشد۔ قریشی صاحب آپ بہت رضیہ بٹ کا ناول پڑھتے ہیں، میرے پاس 1 منٹ اور ہے، میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں لیتا۔ بھوک کی وجہ سے لاقانونیت بڑھ رہی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے پاس بچوں کے پیسے نہیں ہے۔ کوئی مجھے گزارا کر کے بتائے یہ 20,000 روپے کی تنخواہ میں آپ کا بھی گزارا نہیں ہوتا ہوگا قریشی صاحب؟ تنخواہ میں ہوتا ہے تو بتائیں، نہیں ہوتا نا؟ ہاں جی ڈار صاحب۔ دیکھیں، میرا رشتہ اتنا عزیز ہے چودھری پرویز اور چودھری شجاعت کے ساتھ، میں ڈار صاحب مجھے معافی رکھیں، بہت حساس 3 دن ہیں، 72 گھنٹے ہیں، یہ نہ سارا دیوار مجھ پہ ہی گر جائے، اور میرے لیے دونوں بڑے عزیز ہیں۔ جی جی دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب نے ویسے ہی تکلیف کی ہے اور جمعے کا دن اہم ہے، اور اگر اسمبلیاں ٹوٹنے جا رہی ہیں، جو کہ جمعے کے دن عمران خان نے کہا ٹوٹنے جا رہی ہے، تو وہ کس طرح روک سکتے ہیں اس کو؟ اعتماد اگر ان کو پاس ہے کہ وہ ان کے پاس اعتماد کے ووٹ ہیں، وہ عدم اعتماد کی تحریک جمعے کو لائیں، اور ورنہ بقول فواد کے، کیونکہ میں تو لاہور سے آئے 3-4 دن ہو گیا، فریش انفارمیشن نہیں ہے کہ جمعے کی دوپہر کو عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہونے کے بعد اسمبلی توڑ دی جائے گی۔ جی صاحب، لاسٹ 3 کوشچن، میرے 10 منٹ میں صرف 1.5 منٹ ہے۔
سر جی بلاول ہی لاپتہ اشتہار دے رہے ہیں، کدھر ہے واپس آ جاؤ، کچھ نہیں کہا جائے گا میری جان، بلو رانی کے بغیر اداس ہیں ہم، واپس آ جاؤ، اپنے دفتر میں بھی جاؤ۔ 2 ارب روپیہ آپ نے لگا دیا، یہ 2 ارب روپیہ سینیٹری ورکروں کو دو، اس شہر کا نقشہ بدل جائے گا۔ اپنی لپسٹک پہ اور پاؤڈر پہ اور سرجریوں پہ مت لگاؤ ارب روپیہ، اربوں روپیہ لگا رہے ہو لپسٹک اور پاؤڈر پہ، یہ سینیٹری ورکروں کو دو۔ بلاول میری جان، اس شہر میں صفائی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ابھی تک میرا خیال تھا کہ آپ بہتر ہو گئے ہیں جی۔ دیکھیں، آپ ہمیشہ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں ایک بہت صاف بات پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ اور فوج کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، اور جو کہنا چاہتے ہیں وہی اس کے جواب دیں۔ میں سیاست دان ہوں، سیاسی ورکر ہوں، سیاست پر 1000 سوال کریں، عدلیہ اور فوج پہ میں جواب نہیں دیتا۔ تھینک یو، میرے 10 منٹ پورا۔ اور بات رالا خیبر پختونخوا محمود خان کہتے ہیں، اسمبلی تحلیل کے بارے میں اپنے عزم پر قائم ہوں، عمران خان جو بھی فیصلہ کریں گے عمل درآمد ہوگا۔ صوبے کے اربوں روپے وفاق کے حصے میں واجب الادا ہیں، وفاقی حکومت نے ضم اضلاع کے ترقیاتی فنڈز بھی روک رکھے ہیں۔ کا دن جو خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا، ابھی تک اس پہ ہم کھڑے ہیں۔ جو ہی ان کی طرف سے اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کو پنجاب کے ساتھ کرنا ہے تو اس کے مطابق پھر ہم چلیں گے۔ پہلے عدم اعتماد وہ لائے تھے، آپ کو پتا تھا، پھر میرے خلاف 2 ووٹ پڑے، اپوزیشن نے بھی مجھے ووٹ ڈال دی تھی۔ یہاں پر 2/3 اکثریت ہے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی، تو اس کے بارے میں وہ سوچیں گے بھی نہیں۔ گورنر تو 2 منٹ میں اٹھ جائے گا، گورنر کس حیثیت سے یہاں پر لگے گا؟ جی، جو کل فیڈرل گورنمنٹ نے بات کی ہے، میں ان مسخر کو کہنا چاہتا ہوں، ایک تو نہ فنڈز دے رہے ہیں ہمیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو اگر آپ نے ٹھیک کرنی ہے تو اس کو آپ کو فنڈز کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ملیٹنسی یا اس طرح کی ذمہ داری یہ فیڈرل گورنمنٹ ادارے ان کے نیچے کام کرتے ہیں، یہ ان کی بیسیکلی ذمہ داری بنتی ہے۔ میری کوشش ہے میری حکومت کے کہ ہم ہر حال میں لا اینڈ آرڈر کو سچویشن کو ٹھیک کرے۔ ایک میں سپریم کورٹ بھی جا رہا ہوں اپنے فنڈز کے حوالے سے، دوسرا یہ ہے کہ میں نیشنل اسمبلی ہے ان کے سامنے میں اپنے ایم پی ایز اور منسٹرز کو لے کے میں وہاں پر بیٹھوں گا، بھی دھرنا بھی دوں گا۔ تو پنجاب کا آج اجلاس نہیں ہوگا، اسپیکر صوبائی اسمبلی سبطین خان گورنر پنجاب کا اجلاس بلانے کا حکم غیر قانونی قرار دے دیا۔ اسپیکر نے رولنگ جاری کر دی، اسپیکر نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس جمعے تک ملتوی کر دیا۔ گورنر نے وزیر اعلیٰ کو آج اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا تھا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کہتے ہیں اجلاس کے اوپر اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ جو تھا وہ ہم نے پروروگ نہیں کیا تھا بلکہ ایڈجرن کیا تھا کہ ہاؤس ان اور ہاؤس چل رہے ہیں۔ اس کے اوپر گورنر صاحب نے یہ جو رات یہ آرڈر کیا ہے میں اس کو اللیگل سمجھتا ہوں۔ آنریبل گورنر کے یہ اختیارات نہیں ہیں، انہوں نے پہلے بھی ادھر کون سا ایوان اقبال میں بلایا نہیں تھا تو وہاں بلا لیں۔ اعتماد کا ووٹ یہ تو چودھری پرویز الہی صاحب نے پورا کرنا ہے، تو اگر چودھری صاحب وہاں جانا چاہتے ہیں تو بے شک پورے کر لیں۔ ہم نے قاعدہ قانون کے مطابق چلنا ہے، شاید آج ہم ایڈجرن کر دیں، ایڈجرن ہوگا مے بی ہفتہ 2 ہفتے رکے رہیں ان کو نکل 2 سے 3 دن۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی زیر صدارت گورنر ہاؤس میں اہم اجلاس ہوا۔ گورنر نے اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کا خط مسترد کر دیا۔ آج ہی وزیر اعلیٰ سے اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم دیا جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق گورنر سیکریٹریٹ کی جانب سے جلد دوبارہ حکم جاری ہونے کا امکان ہے۔ گورنر پنجاب کے ایڈوائس پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے آج اجلاس بلانے سے انکار کر دیا۔ گورنر کی چارج شیٹ کے جواب میں اسپیکر نے بھی 2 صفحات کی رولنگ دی۔ اسپیکر نے گزشتہ رات گورنر کے اجلاس کو غیر آئینی قرار دینے کی رولنگ جاری کی تھی۔ اجلاس نہ ہونے کے باوجود مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے آج پنجاب اسمبلی آنے اور احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے اجلاس کا گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ اپوزیشن کے احتجاج کے پیش نظر پنجاب اسمبلی کے باہر سیکیورٹی کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی خلیل طاہر سدھو کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن اتحاد کی حکمت عملی کو فائنل کر لیا گیا۔ نون لیگ پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی اراکین آج 4 بجے اسمبلی پہنچیں گے۔ گورنر کا طلب کردہ اجلاس آئین و قانون کے عین مطابق ہے۔ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینا ہی ہوگا ورنہ وہ عہدے پر برقرار نہیں رہ سکتے۔ وزیر اعلیٰ نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو گورنر انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز لاہی نے قاف لیگ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ چودھری پرویز لاہی کی زیر صدارت اجلاس آج سپہر وزیر اعلیٰ آفس میں ہوگا۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال اور آئندہ کی حکمت عملی طے ہوگی۔
اب تحریک عدم اعتماد پر کارروائی ہونے جا رہی ہے، یہ کہنا ہے معروف قانون دان بیرسٹر علی ظفر کا۔ اسمبلی کی تحلیل کے بعد اس اسمبلی کے انتخابات ضرور ہوں گے۔ اسمبلی کو تحلیل ہونے سے بچانے کے لیے اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک لائی۔ حکومت کا کوئی حق نہیں ہے وہ جا کے چیف منسٹر کے گھر کو سیل کر دیں۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو پتہ نہیں وہ کس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہے، لیکن آئین اور قانون میں بدماشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ 14 دن میکسیمم ہے ٹائم جس کے اندر نو کانفیڈنس نے ہونا ہے۔ گورنر صاحب نے ٹائم صرف 1-2 دن کا دیا۔ اسپیکر صاحب کی جو رولنگ ہے بالکل درست ہے۔ جو اسٹریٹجی تھی پی ڈی ایم کی وہ یہ تھی کہ وہ عدم اعتماد کا اگر نہ لے کے آتے تو ڈیزولوشن ہو جاتی۔ ڈیزولوشن کو روکنے کے لیے شاید عدم اعتماد کی بھی ڈال دی اور ساتھ گورنر صاحب کو بھی ڈائریکٹ کر دیا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس کی بھی ڈال دیں۔ وہ ریمیڈیز تو اکٹھے نہیں ہو سکتی۔ آئین میں ٹائم لمٹ سیٹ کیا ہوا ہے عدم اعتماد کے بارے میں، اس لیے پہلے وہی ختم ہوگی۔ نمبر گیم ہے، اگر 186 ووٹس ہیں پی ٹی آئی اور ان کے الائز کے پاس تو پھر اس کے بعد یہ ڈیزولوشن ہوگی اور یہ انتخابات کم از کم پروونشل اسمبلی کے ضرور ہوں گے۔ اس کے بعد حکومت کا فرض بنتا ہے نیشنل اسمبلی بھی ڈیزالو کر کے تو الیکشن جنرل الیکشن بھی کرا دیں، لیکن بہرحال ان کو کوئی فورس نہیں کیا جاتا۔ ماہر قانون بیرسٹر اعتزاز احسن کہتے ہیں گورنر اتنی عجلت میں ایک وزیر اعلیٰ کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 186 بندے پورے کرو، یہ اس نوٹس میں سے کم ہے۔ آج پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا تو چودھری پرویز لاہی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ عجلت میں ایک چیف منسٹر کو کہا جا سکتا ہے کہ آج میں گورنر صاحب نوٹس دے رہے ہیں کہ پرسوں تم 186 پورے کرو، اس کے کچھ بندے اگر باہر گئے ہوئے ہیں، سرکاری ڈیلیگیشن پہ گئے ہوئے، پارلیمنٹری ڈیلیگیشن پہ گئے ہوئے، یہ ایک ان ریزنیبل ہے اس لحاظ سے، آئینی اعتبار سے، کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی جب موو ہوتا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے آئین میں کہ ناٹ لیس دین 3 days اینڈ ناٹ مور دین 7 days۔ یہ ایک چیز ہے جس میں اس میں سکم ہے آپ کے اس نوٹس میں۔ 4 بجے سی ایم نے اگر اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو وہ سی ایم نہیں رہیں گے، کیا یہ بات درست ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، یہ میرے خیال میں بات درست نہیں ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ پنجاب کا سیاسی بحران، وزیر اعظم اور آصف زرداری میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اسی حوالے سے مزید جانیں گے۔ اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اظہر۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اس ٹیلی فونک رابطے میں پنجاب کے سیاسی بحران کے حل کے حوالے سے تفصیلی طور پر مشاورت ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے بعد میں گورنر پنجاب سے بھی رابطہ کیا ہے۔ آج چونکہ قومی پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے جس میں اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے گورنر نے ہدایت جاری کر رکھی ہے، لیکن اس بات کے امکانات بہت کم نظر آ رہے ہیں، اس لیے یہ فیصلہ ہوا ہے ذرائع کے مطابق کہ جتنے بھی آئینی اور قانونی پہلو ہیں ان پر غور کیا جائے گا اور ان پر عمل درآمد جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے میاں نواز شریف کے ساتھ بھی مشاورت کی گئی ہے اور کچھ ہی دیر میں ابھی وزیر اعظم شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان ایک اور رابطہ ہونا ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس بحران کا پنجاب کا جلد سے جلد جو ہے وہ حل تلاش کیا جائے۔ تاہم اب تمام تر فیصلے جو ہیں وہ گورنر پر چھوڑ دیے گئے ہیں اور گورنر کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنا جو اختیار ہے وہ اس حوالے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر لگائے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی نے عدالت جانے کا اعلان کر دیا، کہا رات کے اندھیرے میں نوٹیفیکیشن نکل رہی ہیں، اب کراچی میں صاف اور شفاف الیکشن کیسے ممکن ہوں گے؟ 20 دن پہلے کے چپکے رات کے اندھیرے میں ایڈمنسٹریٹر لگ رہے ہیں کراچی میں، سیاسی لوگوں کی تعیناتی کر کے ایڈمنسٹریٹر لگانا، اب اور کون سی پری پول ریگنگ کرنی ہے؟ الیکشن کرانے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ کے کوئی فیصلے ہیں، کوئی آئین ہے، میں نے خط بھی لکھا ہے، میں اس کے اوپر کورٹ بھی جاؤں گا، الیکشن کمیشن بھی جاؤں گا، اور جو دروازہ دستک ہم دے سکتے ہیں ہم سب جگہ جائیں گے، کیونکہ اس سے زیادہ بدماشی، ریاستی دہشت گردی جو کہ سندھ حکومت کرنے میں ماسٹر ہے، پولیس کو استعمال کرتی ہے، جو کوئی غلط بات کرے جی اٹھا کے لے جاؤ، ملک کو اپنے مامے کی جاگیر سمجھی ہوئی ہے۔ تو مراد علی شاہ رشتہ دار ہے کیا کسی کا جو اچھا ہے؟ کبھی آ کے دیکھا ہے آپ نے سندھ کے لوگ رہ کیسے رہے ہمارے شہر کے ٹیکس پہ؟ یہ پورا صوبہ پلتا ہے۔ مراد علی شاہ تمہارے گھر کا کرایہ بھی ادھر سے نکلتا ہے میرے شہر کے ٹیکس پہ، کچھ شرم ہے تمہیں؟ یہاں لوگ مر رہے ہیں، کرائم آسمان پہ چڑھ گیا ہے، سوداگیری کر رہا ہے زرداری، اور تمہارے وزیر وہاں بیٹھے ہوئے لاہور میں، ان کا کیا کام ہے لاہور میں؟ سندھ ہاؤس میں بھی تم نے یہ حرکتیں کی،
کالعدم ٹی ٹی پی نے ہماری ریڈ لائن کراس کی ہے جس کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ امریکہ میں وزیر خارجہ بلاول زرداری نے اٹلانٹک کونسل آن ساؤتھ ایشیا مباحثے میں کہا کہ عوام کی حفاظت اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر آپشن استعمال کریں گے۔ ویلکم بیک۔ چیئرمین پی سی بی کی تبدیلی کا معاملہ رمیز راجہ کو چیئرمین شپ سے ہٹانے کی سمری گزشتہ رات وزیراعظم کو ارسال کر دی گئی۔ وزارت بین الصوبائی رابطہ نے سمری گزشتہ رات وزیراعظم آفس بھجوائی۔ پی سی بی گورننگ بورڈ ممبرز کے لیے نجم سیٹھی اور شکیل شیخ کے نام سمری میں تجویز کیے گئے ہیں۔ سمری میں رمیز راجہ اور اسد علی خان کے جگہ نئے نام شامل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ سمری کی باضابطہ منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ سابق کپتان سرفراز احمد کی قومی ٹیم کے اعزاز میں دعوت۔ سرفراز احمد نے کھلاڑیوں اور مینجمنٹ کو گھر مدعو کیا۔ اظہر علی نے فیملی کے ساتھ شرکت کی۔ محمد رضوان، حسن علی، فہیم اشرف، وسیم جونیئر سمیت متعدد کھلاڑی موجود تھے۔ سینکڑوں مداح بھی سرفراز احمد کے گھر پہنچ گئے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔